السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر وما صبرك الا باللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند المصیبۃ الاولى. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے نمبر 1 صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، نمبر 2 صبر کے کتنے حصے ہیں، نمبر 3 ایمان اور صبر یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے، نمبر 4 صبر جمیل کے متعلق بعض قصے، نمبر 5 مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نمبر 7 صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے، نمبر 8 بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے نفس کو؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزع سے، اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کہ صبر کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا. دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا. اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ 3 حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا واجبات کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرض کیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ہے، لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے توحید پر عمل کیسے کریں. جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے.
اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالیٰ کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے، اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں ہے. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں. نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیا آپ سمجھتے وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں، عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے، اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو، دکان بند کر دی. کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ، بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ، خاص وقت کے لیے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا. انسان مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے، بچوں کے لیے خریدے تو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے مقابلے میں، کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا، آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج 5واں رکن ہے. ابھی حج کا سیزن گزرا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا، آسانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا، سفر کرنا. سفر مشقت ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا، جسم کے کپڑے بھی اتار دینا، صرف 2 سفید چادریں پہن لینا، سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے.
خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے، خاص جگہوں کی طرف جانا ہے. تکلیف ہے، شدت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے. صبر ہے، سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے. بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا. سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چارپائے بھی الٹی کر دیتے ہیں. بعض لوگ کیا ہو گیا ہے؟ بھی محرم کا سوگ منا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یا جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا صحابہ کرام زندہ نہیں تھے؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چارپائی کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. ہزاروں مسائل کا حل 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان 2 لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. 2 لفظ ہیں بس. جتنی یہ 2 لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ فرقہ ہے علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امتی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں؟ وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی کہ 73 فرقے جو ہیں یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امتی کیسے ہو سکتے ہیں پھر؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے. صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ہم ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا
کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علی ما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی. لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور 1,00,000 صحابی تھا، 1,00,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے، وہ حاجی ہو گیا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے، اس نے قربانی بھی کی ہے، اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا ہے. میرے بھائی، ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے، سستی ہے، اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لیے ان کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں، جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس نے کیا قدر کرنی ہے؟ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہیں اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتے دار آپ کو مخالف ہو جائیں. کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا. کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے. یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا. شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے. قولاً تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالیٰ، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں.
نماز میں تو یہ پڑھ لیا، اور یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے۔ میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں، میری مدد کریں، وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو، اس نے دھکا لگایا، میری مدد کی ہے اس نے، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ میری مدد کر سکے، حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی یا ان چیزوں کو جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے۔ اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ کہے یا غوث میری مدد فرما۔ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے، یہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما یا میری مدد فرما، اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور ایک آپ کی وہ جو دعا ہے جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما، تو اس میں دو چیزیں ہیں، تیسری نہیں ہے، تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق، وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور دعا میں پکار میں مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیزیں، اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بیچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، بس۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرام فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ نہیں کہتے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بھی آپ ہمیں سمجھا دیں چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے۔ مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں، گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے۔ وہ بزرگ دعا کرتے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما۔ صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں، کون سا منہج دے رہے ہیں کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو۔ یہ شرک تھا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے۔ محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا، بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے۔ کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے۔ کس چیز کی جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جشن خود منائے۔ اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا۔ نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا۔ آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع، نا کسی نے کیا ہے، تابعین نے تو کیا ہوگا نا؟ نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا۔ بھی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ اچھا، اتباع التابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا۔ 4 صدی ہجری میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد ان کے پاس وقت بھی تھا، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ یہ 3 صدیاں جو ہیں، یہ 3 زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان سے افضل کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا، اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر، یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا۔ آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخی رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے۔ جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ۔ صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان اتباع التابعین نے، وہ بیچارے محروم رہے۔ بعد میں بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا
بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت کا معیار اتباع ہے، محبت کا معیار بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ بدعت نہیں کرتے صبر کرتے ہیں، پھر بدعت نہیں کرتے۔ اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت سے رک نہیں سکتے۔ سود خوری، سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ نے کسی کو 10,000 دیے، آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا، 10,000 لے جاؤ۔ یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا، آپ کسی کی کوئی محنت ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا۔ آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا، اس غلامی کی وجوہات میں سے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے، مسکین جو ہے، اس نے قرض لینا ہے، امیر نے اسے قرض دینا ہے، اس شرط پر، سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی % زیادہ ہوگا۔ اس کو ضرورت تھی، اس فقیر نے لے لیے، اس مسکین نے لے لیے۔ جب ادائیگی کا وقت آیا، اسے لیے کیوں تھے؟ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے۔ جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں، اسے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ۔ تو اس ایک مہینے کے بعد آیا، پھر کچھ نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے اور قرض لے لو، اور اس پر اتنے % ہے، 10 اور بڑھا دیا۔ تیسرے مہینے 10 اور بڑھا دیا، 10ویں مہینے 10 اور بڑھا دیا۔ اب وہ تو بیچارہ غرق ہو چکا ہے، وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا، وہ 10 کا کیسے ادا کرے گا؟ آخر میں کیا حال ہے؟ اس سود کی ادائیگی جو ہے، اگرچہ اپنا مال لے چکا ہے، دیکھیں اپنے 10,000 لے چکا ہے، یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ فقیر یا مسکین، وہ 2,000 ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں۔ تو حل کیا ہے؟ حل غلامی ہے، اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے، بس جاہلیت کے زمانے میں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسے، اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح۔ سود ہے۔ اسی سود نے، آپ نے دیکھا ہے، یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں، عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان عالم میں بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے، ان کو کیا پتا، ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے، بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ دیکھیں دنیا کے سب سے ماہرین ہیں، دانشور ہیں، جہاں سے لوگ PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں معاشیات میں، وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے۔ 2 حل نکالے ہیں۔ نمبر 1، سود ختم کر دیا جائے۔ جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی۔ میرے پاس وقت میں بتاتا ہے سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے، اور یہ درس گزر چکا ہے۔ عالمی بحران کے اسباب اور علاج، میں بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب درس ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب ہیں، اور کس طریقے سے
اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہا دو ہیں. ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ زکوٰۃ. کتنی دینی ہے؟ 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج کے اس تمدن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اس کی تحقیق کی ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے, لیکن زکوٰۃ انصاف ہے. زکوٰۃ میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو 2 بہتر یا 2.5 بہتر ہے؟ تو 2.5 بہتر ہے. تو 2.5% زکوٰۃ ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ 2 راستے ہیں, اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہیں بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے, مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو, طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے. سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے, چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اسی طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے, یعنی ایک شخص اسے پتہ ہے کہ سود حرام ہے, وہ چاہے تو اس کے پاس $1,000,000 ہیں, وہ سود پہ دے سکتا ہے, لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں. کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں یا چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر, اور ایک عبرت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر, اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بیچارے گاڑیوں کے اندر تھے, پانی اٹھا کے لے گیا, وہاں سے نکل بھی نہ سکے, ان کی نعشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی. اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں, کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد, انہوں نے کہا واقعی ہم غلط تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے, بڑے کے علاوہ
کیوں؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں، واپس آ جائیں۔ بعض لوگوں نے توبہ کی ہے، لیکن مصیبت کے آنے کے بعد کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں، مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے میرے بھائی، صبر ضروری ہے۔ تو مصیبت پر صبر کرنا، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس یہ امتحان ہے، قول اور عمل۔ کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نعمت کہاں سے آئی؟ کس کی ہیں؟ کس کی عطا کردہ ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کن فیکون ہونا ہے، سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ نہ بچے گا۔ یہ کہنا ہے، کیا نہیں کہنا؟ چیخ و پکار نہیں، گالی گلوچ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نوحہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، یہ نہیں کہنا۔ جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے، اس امتحان میں فیل۔ مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور میرے بہنیں خاص طور پر سن لیں، کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے، مصیبت برداشت نہیں کر سکتی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا، صبر جمیل، صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی۔ خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے، ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی، خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے۔ خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے، شکر اور حمد کے ساتھ، چوڑے سینے کے ساتھ، خوشی خوشی، کوئی بوجھ نہ سمجھے۔ دوسرے لفظوں میں، خاص طور پہ جب مصیبت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی کل حال۔ مصیبت آتی ہے، بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں، اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں، اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے، شکر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں، اب دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے۔ دیکھیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فاصبر صبرا جمیلا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہیں، ام سلیم جو ہے، ام سلیم کے نام سے معروف ہے۔ ان کی شادی
سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابہ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا، بیمار ہوا، اسے شفا نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے، بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے، سکون میں ہے، سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا، اسے پانی پلایا، اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت، فجر کی نماز کے وقت جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اسے اس عظیم عورت نے، اس عظیم بیوی نے، آج میری بہنیں سن لیں، کہا اے ابو طلحہ، اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے، اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو، کچھ آپ کے پاس دیتا ہے، جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اور وہ وفات پا گیا. اللہ تعالیٰ کی امانت کی اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو شدید غصہ ہوئے کہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے، اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں. گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے نعوذ باللہ یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے یا تو بد زبانی ہوتی ہے. اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں. بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے. فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہوئی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے. وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اس ایک بیٹے کے. واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف. عورت کتنی کمزور ہوتی ہے. صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے، کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے. اس عورت نے کھانا بھی پکایا. وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، خود پکایا. ہمت دیکھیں عورت کی، مصیبت ہے لیکن دیکھیں. اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر، کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں. اور اس سے بھی بڑھ کر بات، خاوند کا حق بھی ادا کیا، ازدواجی حق. میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں. اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا، اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا اور
یعنی ایک بدلے میں 10، ایک بیٹا اور اس کی 9 اولاد. یہ صبر جمیل ہے. اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے. کچھ نہ بچا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، ایک بیوی بھی چلی گئی، صرف ایک بیوی رہی. صحت میں تکلیف ہوئی، صحت بھی چلی گئی، شدید بیماری تھی. لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا، دور ہو گئے. بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے. جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے. 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا، صبر کرتا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں، میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے. مجھے شرم آتی ہے. یہ صبر جمیل ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گھر ایک وقت ایسا تھا گھر میں روٹی بھی نہیں تھی کھانے کے لیے. ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر روٹی لے کے آئی کھانے کے لیے. یہ وقت بھی دیکھا ہے، لیکن صبر جمیل ہے. صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں. لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا. بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، میرا حال تو نے دیکھا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتے. فاصبر صبرا جمیلا، یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں. ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے. دوسرے، ایمان نہیں ہے صبر ہے، یا ایمان کمزور ہے صبر ہے، یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے، ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں. دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے، یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے. یہ بدترین لوگ ہیں، بے ایمان اور بے صبرے. آپ سوچیں ذرا معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے، آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان، اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں. الذين آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور
نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور ایمان، عمل صالح اور دعوت و تبلیغ، یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتے. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے، سکون اطمینان اللہ تعالیٰ چھین لے گا، برکت چھین لے گا. خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.